کیا یہ نہیں ہم کرتے آئے آج تک؟ سوائے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے چند سالوں کے نکال دیں تو آج تک تو ہم غلامی کرتے آئے ہیں. جو وہاں سے حکم آتا تھا ہم مان جاتے تھے. اپنے ملک کے قانون توڑ کے, اپنی آئین کی خلاف ورزی کر کے ہم ان کو سروس کرتے رہے ہیں. یہاں سے وار آن ٹیرر میں سی آئی اے, ایف بی آئی یہاں پاکستانیوں کو اٹھا کے گوانٹانو میں لے جاتی تھی. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کسی کو, جو وہ چاہتے تھے. ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے دن دہاڑے, اس نے 2 لوگوں کو قتل کیا, ایک کو مارا, بیوی نے اس کی خودکشی کی. سارے پاکستانیوں کے سامنے اس کو اٹھا کے واپس کر دیا, اور ہمیں اس نے کہا کہ نہیں جی اس کو وہاں سزا ہوگی. کوئی اس کو سزا نہیں ہوئی. کوئی پاکستان کی, کوئی ہمارے قوانین, ہمارے لوگوں کے رائٹس, وہ جو 4 لوگ مرے تھے, کسی کو اس کی فکر نہیں تھی. اور کتنے اور کیسز ہیں. رمزی یوسف کا کیس ہے, ایمل کانسی کا کیس ہے. اپنے قوانین توڑ کے ہم نے امریکنوں کی خدمت کیا. کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوا؟ کیا پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہوا؟ کیا ہماری کوئی اکانومی اوپر گئی؟ کیا وار آن ٹیرر میں 80,000 لوگ مروا کے کیا انہوں نے کوئی اپریشیٹ کیا؟ کوئی بہت بڑی ایڈ دے دی؟ وہ $20 ارب ٹوٹل ایڈ دی انہوں نے, یا $150 ارب کا ملک کو نقصان ہو گیا. ہماری وہ حال تھا ایک وقت پہ کہ یہ ہیڈ لائنز تھی میرے خیال میں نیوز ویک یا ٹائمز ہے, دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. کس نے آ کے انویسٹ کرنا ہے موسٹ ڈینجرس پلیس میں؟ ساری دنیا میں ہمارا نام لگے گی سب سے بڑے دنیا کے دہشت گرد پاکستان میں. تو ہمیں بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہی نقصان ہوتا رہا. تو اس لیے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آپ کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے, ہم امن میں آپ کے ساتھ ہوں گے, تو یہ اینٹی امریکنزم نہیں ہے. یہ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ہم جب کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تب تک ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے. یہ قائد اعظم کا وعدہ تھا. یہ قائد اعظم نے تب 1948 میں یہ کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم جب ہندوستان کو اگر ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں کشمیریوں سے وہ ٹھیک ہے, تو آپ یاد رکھیں کہ جو بیسک فلسفی ہے پاکستان کی, یہ ملک ایک بڑا خواب تھا. یہ جو ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا, ان کو پتا تھا کہ انہوں نے یہاں نہیں آنا. یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان. ہم وہ سارا نظریہ دفن کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جی امریکہ ناراض نہ ہو. دیکھیں میرا اپنا اوپینین یہ ہے, کبھی بھی کوئی قوم کبھی بھی جوتے پالش کر کے چیری بلاسم بن کے آج تک قوم پراسپر نہیں کی. قومیں کھڑی ہوتی ہیں غیرت کے اوپر, نظریے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے قوم. جو قوم بنتی بھی ہے وہ نظریے پہ بنتی ہے, وہ جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنتی. آج یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ہر بات مان جاؤ, نہیں تو آپ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے اس نے, یعنی تکبر اس آدمی کا دیکھیں, اس کی جرت کیسے بڑھ گئی ہے کہنے کی. میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے 10 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میں نے سی این این میں کہا, سی این این کے انٹرویو میں میں نے کہا اس کو تو سزا بیڈ مینرز پہ دینی چاہیے کہ اس میں مینرز ہی نہیں ہے اس آدمی میں. تو یعنی کون سا ایک خوددار قوم کون ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ اور ہم کیا سن رہے ہیں جی, وہ ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں. میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراسلہ دیکھا تھا, اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا, کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراسلہ بھیجنے کے لیے پاکستان کو.